بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نماز کے موضوع پر اس سے پہلے ویڈیو میں بات ہوئی تھی۔ آج بھی نماز ہی کے موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت دی، ایمان والا بنایا۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز دی۔ نماز اس طریقے سے ہم سب کی زندگی میں ضروری چیز ہے جس طریقے سے ہمارے باقی رہنے کے لیے ہمارے سر کا ہونا ضروری ہے۔ جس طریقے سے بنا سر کے انسان باقی نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے بنا نماز کے دین باقی نہیں رہ سکتا۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بہت سارے پیر جن کو اس بات کا علم بھی نہیں، جن کو کلمے کے بارے میں علم نہیں، چند پیسہ کمانے کے لیے بیٹھ کر کے دنیا کے ان معصوم انسانوں کو برگلانے کا کام کر رہے ہیں، جن کو دین کے بارے میں معلوم نہیں۔ نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے، اس کو یہ جاہل لوگ اتنی آسانی کے ساتھ لوگوں کے زندگیوں سے ختم کراتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں اور جو بات ہم کو بتائی ہے اسی پر کامیابی ہے، اور اس وقت تک انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زندگی میں اللہ کے حکم نہ ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہ ہوں۔ زندگی کے اندر اگر دین باقی رکھنا ہے، زندگی کے اندر اگر ایمان کو بنانا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اتباع کرنی پڑے گی۔ جس بات کو یہ جاہل پیر اتنی آسانی سے کہتے ہیں کہ یہ کوئی اہم ضروری چیز نہیں، ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ شیطان نے کیا غلطی کی تھی۔ شیطان تو جنت میں رہنے والا تھا، فرشتوں کا سردار تھا، لیکن اس سے غلطی کیا ہوئی تھی جس کو قرآن نے اس طریقے سے بیان فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی صورت کو بنایا اور اعلان کیا کہ سارے فرشتے سجدہ کریں میرے آدم کو، سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کو چھوڑ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہ سوال کیا کہ ابلیس سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ میرا حکم ہے، جب اللہ کے حکم کا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ تو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایک سجدے کا انکار کرنے والے کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال باہر کیا، اور جو 1000 سجدے کا انکار کرے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ان جاہل پیروں کو سمجھا دینا چاہیے اور ان کو بتا دینا چاہیے کہ زندگی کے اندر جس طریقے سے انسان کو اور انسان کے بدن میں سر کا ہونا ضروری ہے،
اسی طریقے سے دین میں باقی رہنے کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے، جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو وصیت کی تھی امت کے لیے، وہ اسی بات کی وصیت تھی کہ لوگوں نماز نہیں چھوڑنا، لوگوں نماز نہیں چھوڑنا۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آخری وصیت تھی میرے آقا کی، جس کو یہ دنیا کے جاہل پیر اور دنیا کے یہ مال کمانے والے امت کو جو دین سے دور کرا رہے ہیں، ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امانت دار نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں۔ اچھی طرح بات کو سمجھاؤ ان کو، جاہلوں کو۔ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ میں ان لوگوں سے اس بات کا سوال کرنا چاہتا ہوں جو اپنی طرف سے من گڑھت باتیں امت کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہے۔ جس طریقے سے بنا سر کے انسان باقی نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے بنا نماز کے دین باقی نہیں رہ سکتا۔ میرے محترم دوستو، یہ دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے، اور یہ دین اسی نہج پر، اسی طریقے پر چلے گا۔ دنیا کے کسی بابا کے کہنے پر نہیں چلے گا، اور کوئی بھی بزرگ اس وقت تک بزرگ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زندگی میں دین نہ ہو، اس کی زندگی میں اللہ کے حکم نہ ہوں، اور اس کی زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہ ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا انسان کو کفر اور شرک سے ملا دیتا ہے۔ کیونکہ نماز آدمی دو وجہوں سے چھوڑے گا، یا تو کھلم کھلا انکار کر دے گا تو وہ کفر کرے گا، وہ کھلم کھلا نافرمانی کرے گا، اور یا تو کسی ایسی چیز کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے گا جس کو وہ نماز کے سامنے ضروری سمجھے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نماز ہمارے زندگی میں اتنی ہی ضرورت کی چیز ہے جتنی ہمارے زندگی کے لیے دنیا کی تمام چیزیں، اور اس سے بھی کہیں زیادہ نماز ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔